السلام علیکم کلاس 10۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھی صحت میں ہوں گے۔ بیٹے ہمارا سورہ احزاب بھی مکمل ہو چکی ہے اور سورہ ممتحنہ بھی میں نے پچھلی کلاس میں مکمل کروا دی تھی۔ آج ہم احادیث شروع کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، یعنی آپ کی کلاس 10 کی حدیث نمبر 1 ہے، ویسے کتاب کی یہ حدیث نمبر 11 بنتی ہے، لیکن 10 کے سلیبس کی حدیث نمبر 1 ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گی اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں گی، پھر میں آپ سے بات چیت کروں گی بعد میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کی اہمیت پر یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، آپ کی اسکرین پر بھی یہ شیئر ہو رہی ہوگی۔ دین کا ستون، اس کی ہیڈنگ ہے، فرسٹ ہیڈنگ ہے دین کا ستون۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا یا گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جس دین کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس دین کی پوری عمارت جی بیٹے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انمیوٹ کر لیں بیٹے اپنے آپ کو، 1 منٹ۔ ہاں جی انمیوٹ کر لیں بیٹا۔ السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ السا کیا کہنا ہے آپ نے؟ مس میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ نوٹس جو آپ ہمیں واٹس ایپ کریں گی جب بھی آپ اب شو کر رہی ہیں؟ ہاں جی کریں گے، میں ٹھیک ہے، کروں ویسے ہی ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ لیکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور نوٹس بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یعنی دین کو عمارت سے تشبیہ دی ہے، پوری ایک عمارت ہے، آپ اس دین اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں تو اس کا بنیادی ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو قائم کرنا، اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہمارے لیے لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ یہ حدیث ہمیں اس کی اہمیت یہ بتاتی ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے، نماز ایمان کی صداقت کی گواہی ہے۔ ہر انسان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ صداقت کی گواہی نا، سچائی کی گواہی۔ اگر وہ اپنے ایمان میں واقعی سچا ہے تو اللہ اکبر کی جو اذان ہے اس کے فوراً بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز قائم کرے۔ پھر دوسرا اس کا جو ہے دوسری ہیڈنگ ہے وہ ہے نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ترک نماز کا مطلب نماز کو چھوڑ دینے سے۔ یہ نا آپ خود اپنے اوپر بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ بہت اچھے طریقے سے وضو کر کے اور نماز کی باقاعدگی کرتے ہیں بیٹے، تو آپ کا ایک کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور آپ بہت اپنے آپ کو نماز پڑھ کے بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اپنی ساری پریشانی اور سارے پرابلمز اور سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کے ان پرابلمز کا سولوشن آپ کو خود سمجھا دیں گے۔ یہی سب سے بڑا ایک فائدہ ہے نماز کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ اپنا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی جوڑتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی شخص کسی کے مسائل اتنے اچھے طریقے سے وسیلہ ضرور بن سکتا ہے مسائل حل کرنے کا، لیکن براہ راست حل نہیں کر سکتا، حل اللہ تعالیٰ نہیں کرنے ہوتے۔ اور صرف مسائل کے حل کے لیے نہیں ہم اللہ سے تعلق جوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں پیدا کیا ہے اس محبت کے اظہار کے لیے بھی، اس محبت کی یقین دہانی کے لیے بھی کہ ہمیں اللہ سے واقعی محبت ہے، اور ہم اس کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو ہم نماز کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑتے ہیں، نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی لازمی اور ضروری چیز ہے کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں پرسکون رہنے کے لیے، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے ٹائم کو آرگنائز کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، تو سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ نماز کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں۔ نماز کے ٹائمنگز کے حساب سے اپنے کاموں کے ساتھ چلیں گے، آپ کے سارے کام ترتیب سے خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز چھوڑیں گے، سارے کام اوپر نیچے ہوں گے، اور آپ ہر وقت ایک افراتفری کی اور بھاگ دوڑ کی کیفیت میں رہیں گے۔ اگر پرسکون طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ فرضیت نماز، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، جو لکھ دی جائے، جو کمپلسری ہو جائے، جو لازم ہو جائے، اور موقوتا کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوقات مقررہ میں۔ اگر وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی ہے تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وقت کے اندر اول وقت میں نماز پڑھی ہے تو سب سے بہترین نماز اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ تو تھی فرضیت نماز۔ آگے ہے اہمیت نماز۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی، شب معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، جبکہ 80 سے زائد مقامات پر اس کا صریح حکم ہے۔ ذکر 700 مرتبہ آیا ہے، اور واضح صریح کا مطلب ہوتا ہے بالکل کلیئر کٹ، ایک آپ کو کہا جائے کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، لازمی ہے، وہ تقریباً 80 سے زائد مقامات پر اس کا حکم قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلس میں نے یہاں پر نیچے کوٹ کی ہوئی ہیں، وہ میں ریڈ آؤٹ کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر آپ نے اسلام قبول کر بھی لیا اور آپ دعوے دار ہیں کہ میں کلمہ گو ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس دعوے کا جو ثبوت ہے عملی، وہ آپ نے اپنی نماز قائم کر کے دینا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ دعویٰ آپ کا بیکار ہے، وہ دعویٰ خالی ہے بالکل، جب تک آپ اس کو عملی طور پر قائم نہیں کرتے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ پھر دوسری جگہ کوٹ ہوا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ بہترین بات ہے۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے واحد آسرا جو ہے وہ صبر اور نماز کا ہے، کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سارے مسائل رکھ دیں۔ اور پھر آپ یقین مان لیں، اس بات پر پختہ یقین کر لیجئے کہ نماز کو پڑھنے سے آپ کے دل کو نہ صرف سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی راہ بھی سجا دیں گے اس مسئلے کے حل کے لیے، اور وہ خیال آپ کے دل میں ڈالیں گے، وہ بات آپ کے دل میں ڈالیں گے جو بات صحیح اور سیدھے راستے کی ہو۔ کیوں ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہم بالخصوص اللہ تعالیٰ کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہم نے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو غور سے سنتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہوں وہ نماز ہم ایک شعور کے ساتھ، ایک شعوری کوشش کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ صرف آیات کا ورد کرنا اور اس کو دہرا دینا یہ نماز کا حاصل نہیں ہے بیٹے۔ جب ہم آیات پڑھ رہے ہوں تو اس کے میننگز ہمارے مائنڈ میں ہونے چاہیے، اس کے مطلب ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، جو مانگ رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔
تو اس اعتبار سے نماز کو بڑے کانشیسلی، بڑے شعور کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کر ہم ادائیگی کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر اس نماز میں ہمارے لیے بہت وہ ذہنی سکون کا فیصلہ ہے۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سارے غلط کاموں سے جو روکنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کا کوئی بھی برا کام کرنے کو یا کوئی بھی ایسی غلط بات کہنے کو یا غلط کام کرنے کو خود بخود وہ آپ کو روکتی ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ نہیں، میں ابھی تو نماز پڑھ کے آئی ہوں یا نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو اور ابھی میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ ابھی تو میں اتنے وعدے کر کے آئی ہوں اور پھر میں یہ وعدے توڑ دوں، تو وہ خود بخود آپ کے راہ میں حائل ہو جاتی ہے نماز، آپ کی اور برے کام کی راہ میں۔ پھر ہے احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت۔ یہ کچھ احادیث میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یعنی انسان کو جب قیامت کے دن جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال ہی اللہ تعالیٰ کہ تم مسلمان تھے، تم نے زندگی کیسے گزاری، کیا میری عبادت کی تھی؟ اور جو ضائع ہونے والی نمازیں جو ہم سے ضائع ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور یہیں پر عہد کریں کہ نہیں اب ہم کوئی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، نہ قضا کریں گے نماز کو، اپنی پختگی قائم کر لیں اپنی نماز میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ اس کو مومن کی معراج کیوں کہا ہے اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر بلوایا تھا اور آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ذاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا ہی تحفہ دیا تھا۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں معراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ تحفے میں ہمیں ملی ہیں۔ تو جب مومن اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے نا اللہ کے آگے، تو وہ اس کا بلند ترین مقام ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں پہ ضرب لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے بلند ہے۔ جس وقت وہ یہ کلمات کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ کے سجدے میں کہ پاک ہے اللہ اور وہی سب سے بلند ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے وہاں بلوایا تھا، لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور شعوری سجدہ کرتے ہیں، شعور کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بالکل حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دیتے ہیں، بالکل ہم پست کر دیتے ہیں اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے علم کو، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو علم دینے والی بھی ہے اور جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات۔ یہی معراج ہے، یہی ہماری بلندی ہے بحیثیت مسلمان، اور اگر مومن کے لیے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شمار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ پھر نماز چھوڑنے کے بارے میں آپ نے وعید بیان فرمائی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اگر نماز میں ہم پختگی نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے میں کوئی فرق نہیں۔ ہم اللہ کا حکم پہلا والا ہی توڑ رہے ہیں، تو پھر باقی احکامات کیسے پورے کریں گے؟ اس لیے نماز کو لازم پکڑنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا، نماز کی روح کو سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ نماز ہمارے لیے کیسے فائدے مند ہو سکتی ہے، اس کو شعور کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا، مطلب اور معنی پر غور کرنا، یہی اصل مقصد ہے نماز کا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2 ہے آپ کے کلاس 10 کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن حدیث نمبر 12 ہے ٹیکسٹ بک میں۔ یہ کیا حدیث ہے؟ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے،
واضح و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے توجہ سے سنا جائے. اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خطبہ جمعہ کی اہمیت ہے بیٹے اصل میں یہ. وہ میں آگے پڑھتی ہوں پھر میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتی ہوں کیا ہے یہ. جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے. اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. آج کے اس دور میں جبکہ ہم دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں خطبہ جمعہ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. لہٰذا جمعے کے دن وقت سے پہلے مسجد پہنچنا اور خطبہ جمعہ سننا بہترین عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ اصل میں حدیث ہے جمعے کے خطبے کی اہمیت کے حوالے سے ہے. بڑے سمپل اور جامع الفاظ کہ تم نے اگر جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سے یہ کہا کہ وہ بول رہا ہے اور آپ خاموش ہیں اور آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس کے بولنے سے اور آپ اس کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چپ ہو جاؤ، تو یہ بھی ایک فضول بات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ بول رہے ہیں، آپ اس کو چپ کرانے کے لیے بولیں گے، وہ زیادہ شور مسجد میں بلند ہوگا جب وہ بول بول کے خود ہی چپ ہو جائے گا. ایک مصلحت تو یہ ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ جو خطبہ جمعہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مساجد جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جو تھی وہ ایک یونیورسٹی بھی تھی، ایک اسکول بھی تھی. وہ اس اعتبار سے کہ جمعے کے دن جب خطبہ دیا جاتا تھا تو اس میں دینی مسائل ڈسکس کیے جاتے تھے، یعنی علمی بات بتائی جاتی تھی. جو جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانے والے ہیں اگر وہ ٹائم سے پہنچیں گے جگہ بھی ان کو صحیح ملے گی، وہ بیٹھ جائیں گے آرام سے. جب جمعے کا خطبہ سٹارٹ ہوگا تو وہ ان باتوں کو بہت دھیان اور توجہ سے سنیں گے. جب دھیان اور توجہ سے سنیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے. جب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، جب گھر جائیں گے تو گھر والوں کو بھی بتائیں گے. تو اس طرح یہ ایک علم کی روشنی جو ہے وہ ایک سے دوسرے پھیلتی چلی جائے گی. اور جو پوری سوسائٹی ہے، جو پورا معاشرہ ہے، جب اس کے اندر صحیح تعلیمات اور اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو اس کو شیئر کریں گے تو وہ سوسائٹی آٹومیٹیکلی سویلائزڈ ہو جائے گی. وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ خود بخود ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جو کہ علمی گہراوا بھی ہو اور جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کر سکیں. انہیں پتہ ہو کہ قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کا کیا سولوشن ہے، یہ پرابلم ہمیں کیسے سولو کرنا چاہیے، ہمیں یہ اچھی بات کیسے پہنچانی چاہیے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ پہنچانے کا ہی نام ہے. ہم نے پھیلانا ہے، اس کو سپریڈ کرنا ہے، اس میں اچھی باتوں کو لوگوں تک پھیلانا ہے تاکہ وہ اچھی باتیں لوگوں کی زندگی کا حصہ بنے. اور جمعے کا خطبہ، جمعے کا دن، جمعے کی نماز اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بھی منع کروا دیا کہ اگر تم مسجد میں موجود ہو اور کوئی دوسرا شخص بول رہا ہے تو تم اس کو چپ کروانے کے لیے مت بولو. اس طرح تمہارا شور مزید اس کے شور میں شامل ہو جائے گا اور شور جو ہے وہ مسجد میں بڑھ جائے گا جس سے مسجد کی حرمت پر بھی اثر پڑے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، پھر خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے جمعے کے دن کے بارے میں اور خطبہ جمعہ کے بارے میں. آگے پڑھتے ہیں جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے. جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو سید الامام یعنی سب دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے. جمعے کا دن ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت والا، اہمیت والا، برکت والا اور بہترین دن شمار کیا جاتا ہے. اور یہاں یہ بات میں نے لکھی نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ دن جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ تم جمعے کے دن کو اپنا
چھٹی کا دن منا لو یا تم اس کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو. تو بنی اسرائیل نے اس دن کو ریجیکٹ کر دیا جمعے کے دن کو, اور انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتے کا دن منائیں گے. پھر بنی اسرائیل کے بعد جب آئے نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو کہا گیا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی بیٹا اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں مس ابھی بھی نہیں آ رہی. آپ اپنے جوائن ود کمپیوٹر آڈیو کریں, میری طرف سے تو آواز صحیح جا رہی ہے. اور کسی کو پرابلم ہو رہا ہے تو بتائیے بیٹا. ایلسا مس مجھے تو آ رہی ہے آواز. کلیئر آ رہی ہے؟ یس. فاطمہ نہیں مس نہیں آ رہی. بیٹے ارینا آپ کی اپنی ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہے؟ باقی لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے بیٹے. ارینا آپ چیک کریں اپنی ڈیوائس کو, دوبارہ ریکنیکٹ ہو جائیں یا اس کو کمپیوٹر آڈیو کو چیک کریں اپنے جو بھی ڈیوائس آپ یوز کر رہی ہیں فون یا کچھ, اس میں اپنی ڈیوائس کو چیک کریں ساؤنڈ کو, پھر آئے گی. باقی لوگوں کو آ رہی ہے بیٹا میری آواز. پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو پیش کیا یہ دن. نصارہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کا دن ہمیں قبول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ دن مقرر کیا جمعے کا دن, اور اس کو بہت فضیلت والا دن قرار دیا. آگے چلتے ہیں. اس دن کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ جمعہ اس کی اہمیت پر نازل فرمائی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو, جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو, اگر جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. سورہ جمعہ کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ جب جمعے کا دن آئے, نماز جمعے کی اذان کے لیے اذان بلند ہو مسجدوں میں, تو پھر سارے کام چھوڑ دو, خرید و فروخت, سارے بزنس ایکٹیویٹیز, جو کام آپ کریں وہ چھوڑ دیں اور آپ صرف جمعے کی نماز کا اہتمام کریں. پھر آگے خطبہ جمعہ کے آداب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. خطبہ جمعہ سننے کے لیے وقت سے پہلے مسجد پہنچیں, خاموشی اور توجہ سے سنیں. اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو بھی خاموش نہیں کروانا چاہیے. یہ خطبہ جمعہ کے آداب ہیں اور اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے. اور اس کے مطابق میں نے یہاں پر قرآن پاک کی آیات سورہ جمعہ کی, اس کا ترجمہ یہاں کوٹ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی ہے. اب آپ لوگ اپنے مائکس انمیوٹ کر کے جو کوسچن ان احادیث سے ریلیٹڈ ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے. ایلسا, فاطمہ. جی بیٹا پوچھ لیں, انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو, میری طرف سے آپ انمیوٹ ہیں. جی بیٹے ایلسا بتائیے. مس مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ پچھلا ہوم ورک کر رہے ہیں آپ لوگ ترتیب سے؟ یس مس میرا پورا کمپلیٹ ہو گیا. صحیح.